نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 26 سورہ احقاف. سورہ احقاف جو ہے یہ مکی سورہ ہے. اس کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے سورہ بھی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اور کافی لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ. انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمان میں کون سا حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کتاب کو علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ. اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کے دشمن ہو جائیں گے. ان کی پرستی سے صاف انکار کر دیں گے. یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کہ اللہ کون ہے غالب اور حکمت والا. اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور درمیان کی تمام چیزوں کو بنایا ہے. لیکن جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا ان کا زمین جس میں جو بھی معبود جو اپنے خود ساختہ معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کیا انہوں نے زمین میں کچھ بنایا ہے یا آسمان میں کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے. اگر سچے ہو تو پھر جو پچھلی کتابیں ہیں یعنی کہ تورات اور انجیل ان سے کوئی دلیل لے آؤ. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارے جو ان کی فریاد ہی نہیں سنتے. بظاہر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو دعائیں کر رہے ہیں یہ جو پکار رہے ہیں ان کو جو بھی ان کے خود ساختہ معبود ہیں عربوں کے جو بھی بت تھے اور آج کل جو بھی لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں سے مانگتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ ان کی پکار ہی نہیں سن رہے. اور جب قیامت کے دن کو جمع کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. تو وہ جو جن کو یہ پکارا کرتے ہیں وہ ان کی پوجا سے صاف انکار کر دیں گے. وہ کہیں ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے. اور یہ کیوں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ. اور جب انہیں ہماری آیات واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جو ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ نے خود گھڑ لیا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر وہیں سے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے من گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا پیغمبر تو نہیں. نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں میرے طرف وہی کی جاتی ہے. میں تو صرف اللہ اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں. آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ جیسی گواہی بھی دے چکا اور ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اب کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کافروں کو تو وہ کیا کہتے ہیں یہ جادو ہے. یا پھر کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آپ نے اسے خود گھڑ لیا ہے. یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کہہ دیجئے اگر میں نے قرآن گھڑا ہے تو پھر اللہ ہی مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا. تم مجھ پہ کوئی معاوضہ نہیں رکھتے مجھ پہ. اور پھر جو بھی تم قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو جس طرح تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو کبھی اسے جادو کہتے ہو کبھی کہانی کہتے ہو کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی تمہیں تمہاری حرکتوں کا بدلہ دے گا. اور میرے اور تمہارے درمیان اس بات کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں. مجھ سے پہلے بھی اس طرح کے متعدد رسول آ چکے ہیں جو کہ کتابیں بھی لائے تھے وحی بھی لائے تھے اور اللہ کا پیغام بھی لائے تھے. اور پھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. مطلب دنیا میں مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ معاملہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے اور میں کیا ہوں خبردار کر دینے والا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اگر تم سوچتے ہو کہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو پھر تم کیا کرو گے. اور یہاں پہ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ یہ قرآن جو ہے سچ اور حق ہے اور وہ ایمان لے آئے ہیں. لیکن تم لوگ کافر ہو تم ظالم ہو تو تم ایمان نہیں لاتے. تو اللہ ظالموں کو کیا کرتا ہے ہدایت بھی نہیں دکھاتا. اور اس سے پہلے بھی آیت نمبر 12 میں دیکھیے ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ. اور اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی. اور جبکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے.
بے شک جن لوگوں نے کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جمے رہے، ان پر نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہے جو سدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب آئی ہے قرآن پاک جو آیا، اس سے پہلے بھی تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہو چکی تھی، جو کیا تھی؟ لوگوں کو ہدایت دینے والی تھی اور لوگوں کے لیے رحمت تھی۔ اور یہ جو کتاب قرآن پاک ہے اب یہ تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے، اور جو جنہوں نے اچھے کام کیا تو ان کو بشارت دے جنت کی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جمے رہے، مرتے دم تک اس بات پہ قائم رہے، تو ان پر قیامت دن کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو جنت کے باسی ہوں گے، اور وہ جو اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں ان کے بدلے ان کو کیا دیا جائے گا؟ جنت دی جائے گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کے حمل اور اس کی دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جو اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار میں توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا رہا ہوں جو تو نے مجھ پہ میرے باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور میری اولاد کو نیک و صالح بنا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا انسانوں کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ماں باپ آپ کو تنگ بھی کریں، اس عمر میں آ گیا بڑھاپے میں جس میں وہ بیمار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ایک بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں آپ سے اور بار بار پوچھتے ہیں، تو پھر آپ نے اف نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تب انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ایسے سلوک کیا تھا، آپ ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی بار بار پوچھا کرتے تھے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کھانا کھلانا سکھایا، جینا سکھایا، دنیا میں رہنا سکھایا، بولنا سکھایا، یہ ساری چیزیں آپ کے والدین کے احسانات ہیں آپ پر، خاص طور پہ والدہ، انہوں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، اس کے بعد دودھ پلایا، اس کے بعد پھر اپنے خون دے کر آپ کو انہوں نے پیدا کیا، تو پھر کیا کرنا؟ اف تک نہیں کرنا۔ وہ مشقت و تکلیف جو ہے والدین جو اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور پھر کیا یہاں معلوم کیا ہوتا ہے کہ ماں کا جو احسان ہے وہ باپ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ 9 ماہ مسلسل حمل کی تکلیف سہتی ہے، پھر زچگی کی تکلیف سہتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ پھر وہ رضاعت کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی سہتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے، اور باپ کا درجہ بھی اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس سے پھر یہی پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھا، آپ نے بتایا پھر تمہارا باپ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کیا دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پہ میرے والدین پر کی۔ اب یہ کون سی اولاد ہے؟ صالح اولاد۔ یہ اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جو صالح اولاد ہے، جو اللہ کا حکم مانتی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ اور پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول فرما لیتے ہیں اور بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ والذین قال لوالدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے یہ تو صرف پہلوں کے افسانے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جن سے پہلے گزر چکے، یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہیں۔ اب کا دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو اپنے والدین سے تنگ آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری نصیحتوں سے تنگ آ چکے ہیں، تم ہر وقت ہمیں کیا نصیحتیں کرتے رہتے ہو، یہ نماز پڑھ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، یہ کیا نصیحتیں ہیں، ہمیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت سے ڈرو، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ یہ کون اولاد ہے؟ نافرمان اولاد، یعنی کہ ماں باپ کی ناصحانہ باتوں پر بجائے اس کے کہ وہ صالح عمل کریں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ناگواری اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اولاد کو کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا وعدہ یعنی کہ عذاب کا وعدہ سچا آ گیا، یعنی کہ ماں باپ تو ان کے مسلمان ہیں لیکن اولاد کافر ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے جو جنات اور انسانوں کی گروہوں کے ساتھ جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان سے جہنم کو بھر دیں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ نقصان پانے والے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، آیت نمبر 19، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدے اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔
اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس کے باعث کہ تم حکم عدولی بھی کرتے تھے. یعنی جب کافروں کو جہنم کے کنارے لایا جائے گا تو انہیں بتایا جائے گا تمہاری جو نیکیاں تم نے کی تھی، اچھے کام بھی دنیا میں جو کیے تھے اس کا صلہ تمہیں دنیا میں مل چکا، اب تمہیں آخرت میں مالک کچھ بھی نہیں ہے. اور تم کیا کرتے جب تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی دیتی تم کیا کرتے تکبر کرتے تھے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے. اور پھر وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذَا أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. احقاف جو ہے یہ اکفن کی جمع ہے، یہ ریت کا بلند مستطیل ٹیلا، یا اس کے بعض اس معنی پہاڑ و غار کے یا وادی، وہ وادی جہاں حود علیہ السلام یا حود کی بات کی جا رہی ہے جو قوم عاد کی طرف آئے تھے، جہاں حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اس میدان میں، اس وادی میں، تو ان کو کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، میں تم پر قیامت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا سے باز رکھیں، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لے آئیں. تو حود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجے گا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. یعنی کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ معبودوں کی جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ سچے ہیں جو عذاب کا وعدہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو پھر عذاب ہم پہ لے آئیے. اور پھر فلما رأوه عارضا مستقبل اودیاتہم، اور جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے. نہیں بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. جب انہوں نے بادل کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بادل ہم پہ شاید برسے گا. ان کو لگا کہ خوش آئند بات لگی کہ بادل ہماری طرف آ رہا ہے تو بارش برسائے گا، بارش رحمت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مانگنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اس میں ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے. یعنی وہ ہوا جس قوم کی ہلاکت ہوئی وہ بادلوں سے ہی اٹھی تھی اور اللہ کی مشیت سے ان کو ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی. اس قوم نے بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. یعنی کہ بادل اور بارش دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور پھر آیت نمبر 26 دیکھیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بلیکن ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے ہی نہیں. ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا، جبکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان پر ہی لوٹ پڑی. اب بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جتنی مطلب طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جس طرح کی آنکھیں، کان اور دل دے رکھے تھے، ویسے ہم عام لوگوں کو تو دیے ہی نہیں تھے. وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور ان کو بڑی قوت والے عذاب دیے گئے تھے، لیکن ان کی تقدیم ان تین چیزوں نے، کانوں نے، آنکھوں، دل نے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. نہ کانوں نے حق کو سنا، نہ دل نے حق کو مانا، اور نہ ہی آنکھوں نے حق کو پہچانا. تینوں چیزیں ان کے کسی کام نہیں آئیں کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے پھر اسی نے اس کو گھیر لیا. اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں. ابھی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی گئی تھی اور تمہارے لیے کیا ہے کہ تم نشانیاں دیکھ کر اللہ کی طرف مڑ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، اور بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو معبود بنا رکھا ہے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا. اب کہا جا رہا ہے کہ قوم عاد جو تھی، جنہوں نے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے بظاہر انہوں نے کیا کہا یہ بت ہمارے وسیلہ ہیں، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھتے ہیں. اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کریں گے. اور اللہ معاف کرے ہمارے بھی کچھ اس طرح کا آج کل ایسا ہی کچھ ہمارے بھی عقائد ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا جو معبود بنایا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، پھر قوم عاد کے بھی کچھ کام نہیں آئے، تو اہل مکہ تمہارے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے اور مسلمانوں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے. وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوائے ذریعہ بناتے ہو کہ ہم اللہ کا قرب پالیں گے ان کے ذریعے سے، وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے کیونکہ یہ صرف محض جھوٹ اور بہتان ہے. اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں دی قرآن پاک میں. اگر اللہ نے ایسی کوئی دلیل دی ہوتی تو یقیناً ہم وہ کرتے، لیکن ایسے میں کوئی دلیل نہیں ملتی.
اور پھر دیکھیے آیت نمبر 32، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے بس اس زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ کے سوائے کوئی اس کے مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے جس اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے نہ تھکا تو یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں، تو جواب دیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ وہ شخص جو اللہ کے، تم اگر اللہ کے لیے بلاتے ہو کسی کو، ہم اگر اللہ کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو اگر وہ اللہ کا کہا نہیں مانے گا تو زمین میں کہاں بھاگ کر جائے گا؟ آخر تو اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے، وہ تو اللہ اس کو آخر کار پکڑ لے گا، زمین میں پکڑ لے گا، زمین میں بس جائے گا تو پھر آسمانوں پہ تو پکڑا ہی جائے گا، جب مر جائے گا تو پکڑا جائے گا، اس کے بعد اگر قیامت آئے گی تو بھی تو اللہ کے سامنے رجوع کرے گا، اور پھر اس وقت اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی معبود، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی اور سوائے اللہ کے۔ تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ان سے پہلے مکہ کا سب سے بڑا سوال یہی تھا، اعتراض یہی تھا کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ فرمانے کے یہ نہیں دیکھتے جس طرح نے زمینوں آسمانوں کو، اتنی وسعت والے آسمان کو اور اتنی بڑی زمین کو، اس اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کیا اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم اس کا انکار کرتے تھے قیامت کے دن کا جہنم کا، تو کہیں گے بالکل یہ حق ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا مزہ چکھو جو تم نے کفر کیا، اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور بس اے پیغمبر آپ ایسا صبر کیجیے جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کے وعدہ دیے جاتے ہیں، تو معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوائے کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے صبر کیجیے ویسے جیسے صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا تھا، اور ان کے لیے بد دعا مت کیجیے، اگر یہ عذاب میں جلدی مانگ بھی رہے ہیں تو بھی آپ ان کے لیے عذاب مت مانگیے، کیونکہ اگر ان کو عذاب سامنے ان کے آ گیا تو پھر ان کو اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی، اور پھر یہ کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ اور یہ وہ نصیحت جو آپ کے ذمہ ہے، آپ کا بس ذمہ یہی ہے کہ آپ نصیحت کا پیغام ہے آپ ان کو پہنچا دیجیے، اور وہ دن ہوگا جب کافروں کے سوائے قیامت کے دن کافروں کے سوائے کوئی ہلاک نہ ہوگا، ہلاک نہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ سورہ کہف کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد جو ہے مدنی سورہ ہے، اس کی 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اب بتایا جا رہا ہے آیت کے سورہ کے سٹارٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ کفر کرنے والے کتنے اچھے کام کیوں نہ کر لیں ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نہ وہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ ہی بندوں کے حق کے لیے کسی بھاگ دوڑ میں کام کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کا حق دیتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، توحید پر ایمان لائیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو بھی اس راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کے اعمال جو ہے دنیا میں بھی جو اچھے کام کریں گے، تھوڑے سے بھی اچھے کام کریں گے، وہ اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی، دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اب دوسرے لوگ کون سے ایمان لانے والے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے قرآن پر اور جو اس جیسی دوسری چیزیں یعنی کہ سنت کو بھی مان لیا، تو پھر ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی بھی اصلاح کر دی جائے گی، یعنی کہ ان کے گناہوں کے بدلے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ذالک بین الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے حوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹبھیر ہو تو گردنوں پر باندھ مارو، جب ان کو خوب کاٹ چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ آسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور پھر انہیں جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں پہلے سے سناشا کر دیا گیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ہے، کافروں کے عمل برباد کیوں ہے اور نیکوکاروں کے اعمال کی اصلاح کیوں ہے؟ اصلاح کا مطلب یہ کہ ان کے گناہ بھی ان سے دور کر دیے جائیں گے، نیکی کی توفیق دی جائے گی، اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی، یعنی کہ کافروں نے کس کی پیروی کی؟ ہر اس چیز کی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن کے خلاف تھی، جبکہ مومنوں نے حق کا اتباع کیا، حق کی پیروی کی، جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا اس کا انہوں نے اس رنگوں پہ لیا اور ان احکامات پہ عمل کیا، تو اللہ ان کو
ان کے احوال کے حساب سے ہی پھر مطلب آگے سے صلہ دیتا ہے. کسی کے اعمال ظاہر کر دیے جاتے ہیں، کسی کو نیکی کی توفیق دے دی جاتی ہے. تو جب کافروں سے تمہاری مارکا رہی ہو، یعنی کہ ان سے تمہاری لڑائی ہو، تو پھر کیا کرو؟ ان کو اچھی طرح سے ان کی گردن پر بار مارو، یعنی کہ جو آدمی قابو میں آ جائے ان کو قیدی بنا لو اور بھاگ نہ سکیں. اور پھر جب گرفتار کر لو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ یا خواہ احسان رکھ کے چھوڑ دو، مطلب مفت میں چھوڑ دو، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے. تو دشمنوں سے صلح کر لو یا پھر ان کو قید کر لو، تمہارے اپنے اختیار میں ہے. اور یہ حکم ہے. لیکن اللہ اگر چاہتا تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان کافروں کا جو ہے صفایا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان لیا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے. تو جو شہید ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے. انہیں اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور پھر انہیں ایسی جنت میں لے جایا جائے گا جہاں سے ان کو پہلے سے سناشا کر دیا ہے، یعنی کہ ان کو پہلے ہی جنتیں دکھا دی جائیں گی. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، آیت نمبر 7. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کا مطلب ہے کہ اپنے اسباب کے اعتبار سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگانا اور مال بھی لگانا. مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، تبلیغ و دعوت کرتے ہیں. جو بھی اللہ کے دین کی فتح کرے گا، غلبہ کرے گا، دین کو لے کر چلے گا، تو پھر اللہ بھی مدد کرے گا، اور اللہ کیا کرے گا؟ ثابت قدم رکھے گا. کس پر؟ ایمان پر. اور پھر والذین کفروا فتعصى لهم وضل اعمالهم، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، یعنی قرآن پاک سے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں. آیت نمبر 11 دیکھیے. ذالک بین اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کو کوئی کارساز نہیں. یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں، جبکہ ایمان والوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ. جس طرح اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی تھی، تو اللہ ہی مددگار ہے مسلمانوں کا، جبکہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں. اور کافروں کو کیا ہوا تھا؟ شکست ہوئی تھی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپاؤں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور آخرت میں ملے گا. ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. لیکن جو کافر ہیں وہ کس کی طرح؟ جانوروں کی طرح. جانوروں کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کھانا کھاتے ہیں اور جنس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. عقل و شعور سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کافروں کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں. جس دن وہ آخرت میں جائیں گے اس دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے کس کے؟ جہنم کے. اور پھر جنت کون سی ہے؟ آیت نمبر 15 دیکھیے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں ہے، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں جن پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں جو بہت صاف ہیں. ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے ہاتھوں کو ٹک ٹک کر دے گا؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کون سی ہے جس کی صفت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. اس میں کس 4 طرح کی نہریں ہیں. پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ پانی اتنا ٹھہر جاتا ہے، ٹھہر کے بدبو ہو جاتی ہے، پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے. اور دوسری کون سی؟ دودھ کی نہریں ہیں. بعض دفعہ دودھ ہم رکھتے ہیں گرمیوں میں خراب ہو جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، تو وہ یہ دودھ ویسا نہیں ہے، یہ دودھ بھی خراب ہونے والا نہیں ہے. اور پھر شراب کی نہریں، یعنی دنیا میں شراب ملتی ہے، عام طور پر اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تلخ، بدمزہ، بدبودار ہوتا ہے، اور اس کو پی کے انسان کیا ہوتا ہے؟ حواس باختہ ہو جاتا ہے. جبکہ جنت کی شراب اس طرح کی نہیں ہے. اس میں پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ لذت ہے. اس کا ذائقہ بھی اعلیٰ ہے اور نہایت خوشبودار ہے. اسے پی کے نہ کوئی انسان بہکے گا اور نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا. اور چوتھی نہر کس کی ہے؟ شہد کی، یعنی شہد جس میں بالعموم کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کی آمیزش کا ملاوٹ کا امکان رہتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم دنیا میں کرتے ہیں. لیکن جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ بالکل صاف و شفاف شہد ہوگا، اور اس کی بھی نہریں ہوں گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوال کرو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے.
تو यहाँ वहाँ पे हर किस्म के मेवे और बहुत सी तरह की नहरें होंगी। तो अल्लाह ताला फरमाया क्या ये लोग उनके उन्हीं तरह के हैं जो जो जहन्नुम में गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये गोइया होंगे, ये लोग हमेशा हमेशा अल्लाह की मग़फ़िरत में रहेंगे। और फिर आयत नंबर 18 देखिए, फ़ाल यंज़ुरूना इल्ला सअता अन तातियहुम बग़्तता, वो क्या ये क़यामत का इंतज़ार करेंगे वो अचानक आ जाए? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जब इनके पास क़यामत आ जाए तो इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा? सो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी अल्लाह मोमिन मर्दों मोमिन औरतों के हक़ में भी बख्शिश मांगा करें। अल्लाह आप लोगों की आमदोरफ्त की रहने सहने की जगह खूब जानता है। अब कहा जा रहा है कि ये लोग ऐसे हैं कि सिर्फ क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जब तक क़यामत नहीं आएगी ये ईमान नहीं लाने वाले। तो जब क़यामत अचानक आ जाएगी फिर क्या काम आएगा? फिर इनके पास तो नसीहत करने कुछ काम ही नहीं आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप यकीन कर लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लीजिए। अब ये इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया है, अपने लिए भी, मोमिनों मर्दों और औरतों के लिए भी। इस्तिग़फ़ार की बड़ी फ़ज़ीलत है। और इस हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों बारगाह इलाही में तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो। मैं भी अल्लाह के हुज़ूर रोज़ाना 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। देखिए अंबिया तो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार करें। ये आज स्पेसिफिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन जनरली हम सब के लिए है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह हमारे आने जाने की जगह से और रहने सहने की हर जगह खूब जानता है। और फिर आयत नंबर 21 देखिए, ताअतुन व क़ौलुन मारूफ़ुन फ़इज़ा अज़्मल अम्र, फरमान का बजा लाना और अच्छी बात कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अल्लाह से सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो लोग जो, यानी कि वो लोग जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया जाता है तो उसको बजा लाते हैं और अच्छी बात कहते हैं, और फिर जब काम मुकर्रर हो यानी जिहाद की तैयारी मुकम्मल हो जाए और वक्त जिहाद आ जाए तो फिर क्या करते हैं? अल्लाह से सच्चे रहते हैं और अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जंग करते हैं, तो इनके लिए बेहतरी है। और फिर आयत नंबर 24 देखिए, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, और क्या ये लोग कुरान में गौर फ़िक्र नहीं करते, इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? यानी कि ये लोग कुरान पाक पे गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि कुरान ही तो। और फिर आयत नंबर 24 देखिए, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, और क्या ये लोग कुरान में गौर फ़िक्र नहीं करते, इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? यानी कि ये लोग कुरान पाक पे गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि कुरान ही तो हकीकी इनका सरचश्मा है। ये क्या करते हैं? ये किन की बातों में आ रहे हैं? ये अपने उलमा की बातों में आ रहे हैं, मौलवियों की बातों में आ रहे हैं, या वो किताबें पढ़ रहे हैं जो इंसानों ने लिखी हैं? कुरान की तरफ रिजू क्यों नहीं करते? कोई मसला है, कोई परेशानी है, अकायद में कोई इशू है, कुरान को रिजू क्यों नहीं करते? आप कुरान से क्यों नहीं मदद लेते? जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि गौर व फिक्र क्यों नहीं करते कुरान में? और सिर्फ कुरान में गौर व फिक्र कौन नहीं करते? जिनके दिलों पर ताले लग चुके हैं और उनके उनके अमाल को शैतान ने मुज़य्यन करके दिखा दिया है। इन लज़ीना इर्तदू अला अदबारिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदा, जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद कि उनके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी, लेकिन शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन कर दिया, उन्हें ढील दे रखी है। वो लोग जिनको जो कुरान को नहीं समझते, जो कुरान पे गौर फ़िक्र नहीं करते, वो जो दीन में उल्टे फिर जाते हैं, तो वो लोग कौन हैं? जिन्हें शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन करके दिखा दिया है। तो वो लोग क्या समझते हैं? हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और यही हमारी बेहतरी है। अब आयत नंबर 99 देखिए, अम हसिबल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, मुनाफ़िकीन के बारे में, क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है समझ रखा है कि अल्लाह उनके कीनों को ज़ाहिर ही ना करेगा? अगर हम चाहते तो इन सबको आपको दिखा देते, बस आप इनके चेहरे देखकर ही पहचान लेते, और यकीनन आप इन्हें इनकी बात के ढंग से पहचान लेंगे, और आपके तमाम काम अल्लाह को मालूम है। यानी कि अब कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर आपको हम बता देते तो आप इनको पहचान लेते, मुनाफिकीन को। जो मुनाफिकीन है बजाय मुसलमान बने रहते हैं लेकिन अंदर से क्या है? काफिर हैं। तो फिर अल्लाह ने आपको नहीं दिखाया, लेकिन आप इनके चेहरों से, इनकी आदतों से, इनकी हरकत से आप इनको पहचान लेंगे कि ये कौन है, मुनाफिकीन है। और फिर इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ु रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदा, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, इसके बाद कि इनके लिए हिदायत ज़ाहिर हो चुकी, तो ये हरगिज़ अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा, अनकरीब इनके अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व ला तुब्तिलू अमालकुम, आयत नंबर 33। ए ईमान वालों, अल्लाह अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल को गारत ना करो। अब कहा जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अमाल गारत ना हो तो फिर क्या करो? अल्लाह का भी कहा मानो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, उनकी भी इताअत करो। अगर सिर्फ हम समझे कुरान पर अमल करके हम पार लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुरान और सुन्नत दोनों को पकड़ना है और लाजमी पकड़ना है, क्योंकि अल्लाह ने खुद हुक्म दिया, बार-बार हुक्म दिया है कि मेरी भी इताअत करो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। फिर आयत नंबर 36 देखिए, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, और दुनिया की जिंदगानी सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा अख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता।
اگر تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور بخیلی تمہارے کینے کو ظاہر کر دے گی۔ خبردار تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم محتاج اور فقیر ہو، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا پہ خرچ کرنا، دنیا پر تو خرچ کرتے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ بخل کا نقصان انسان کو ہمیشہ خود ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی یعنی کیا ہے؟ صرف کھیل کود ہے۔ تو اگر ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کرو گے، یعنی اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، لیکن تم اگر جب اللہ مانگے گا تم سے مال، تم بخیلی کرنے لگتے ہو۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو دل کھول کے خرچ کرو، اس میں بخیلی نہ کرو، یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور دل میں بالکل بھی اپنے بخل یا کوئی تنگی نہ لاؤ۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ دین کی نشر و سات اس کی حفاظت کام کرو، یعنی کہ اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ دین کو آگے تبلیغ کرو دین کی۔ اگر تم دین کی تبلیغ نہیں کرو گے، تم روگرداں ہو جاؤ گے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تم اللہ رسول کے اطاعت گزار نہیں بنو گے، تو پھر اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تمہیں چینج کر کے دوسری قوموں کو لے آئے گا، اور تم جیسی نہ ہوں گی، وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گی، اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رہے گا۔ تمہیں دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلی سورہ سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح جو ہے مدنی سورہ ہے، اس میں 29 آیات و 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ گناہ آگے ہوئے اور پیچھے سب کے سب اللہ معاف فرما دے، اور آپ پر اپنا احسان پورا کر دے، اور آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا ہے، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی اور ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمان و زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے تھے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ نے صحابہ سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نہیں کہ تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی، اور مسلمانوں نے آندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کیا، اپنے سر بھی میں ڈالی، قربانیاں بھی کر لیں۔ اس کفار سے اور بھی چند باتوں کو معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دورست اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر صلح ہی کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں سورہ اتری، جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش قیامہ میں ثابت ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد یہ مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اس لیے تو بعض صحابہ نے کہا کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ جو حدیبیہ کے موقع پر صلح کی گئی تھی، اس پر مسلمانوں کو یہاں پر مبارکباد دی جا رہی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دل میں سکون و اطمینان ڈال دیا ہے، اور سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اور پھر کس لیے ہے؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کی جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہ ان سے دور کر دے، اللہ کے نزدیک کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ منافق مردوں منافق عورتوں کو مشرکین مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے والے ہیں، دراصل ان پر برائی کا پھیر ہے، اللہ ان پر بہت ناراض ہے اور ان پر لعنت کی ہے، اور ان پہ دوزخ تیار کی ہے، بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کس لیے فتح دی گئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مومنوں کو مشرکین سے الگ کر دیں۔ اور پھر آیت نمبر 10 دیکھیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں لیکن اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد چکنی کرے گا وہ اپنے نفس پر ہی عہد چکنی کرتا ہے، جو شخص اس قرار کو پورا کرے گا تو اس نے اللہ کا ساتھ کیا ہے، تو اسے انقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتا ہے، کہ اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کے حکم کے اوپر بیعت کیا کرتا ہے، اور جو کوئی بدعہدی کرے گا یعنی کہ منافقت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود دیکھ لے گا، تو اللہ اسے پھر انقریب جو عہد پورا کرے گا اسے بہت بڑا اجر دیا جائے گا، اور جو عہد چکنی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو دیکھ لیں گے۔ بل جنت من لم ینقلب الرسول والمؤمنون، اور نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ رسول اور مسلمانوں کا تو اپنے گھر کی طرف لوٹ آنا ممکن ہی نہیں تھا، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رسپس کیا تھا، تمہیں بہت برا گمان رکھا، دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاکت والے۔ یعنی کہ جب مومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی تشریف لے گئے تھے تو منافقین نے سمجھا تھا کہ واپس ہی نہیں آئیں گے، تو یہ بہت برا گمان تھا جنہوں نے کیا۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، جسے چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 24،
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یعنی کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ صلح کی تدبیر مسلمانوں کو سمجھائی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ غلبہ دیا، کس صورت میں؟ فتح مکہ کی صورت میں۔ اور آیت نمبر 27 دیکھیے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، اور سر منڈاتے ہوئے، سر کے بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر، وہ اپنے منہ کو جانتا ہے جن تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، یعنی کہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے، کیونکہ نبی کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں، تو یہ خواب اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والوں میں سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھیے گا کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں بھی اور یہی مثال انجیل میں بھی ہے، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر سے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہوا، وہ کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو چھڑائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے بالحق رسول ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی جو ہیں، ان کے ساتھی کون؟ یعنی کہ صحابہ کرام کا کہا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ابتدا میں تو قلیل تھے، تھوڑے تھے، پھر وہ زیادہ مضبوط ہو گئے، اور پھر وہ کون ہے؟ رکوع و سجود کرنے والے، اور پھر ان کے جو سجدوں کے نشان ہیں ان کے ماتھوں پر وہ واضح ہیں، اور وہ کیا ہوا ہے؟ مضبوط تنا۔ پہلے وہ تو کمزور تھی، لیکن وہ کیا مضبوط تنا ہے، وہ ایسا تنا ہے جو انسانوں کو خوش کرے گا اور کافروں کو چھڑائے گا۔ الحمدللہ سورۃ الفتح یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی سورہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کیا کرو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ ان سے پیچھے رہنا ہے، جتنی سنت جو طریقہ بتایا گیا اتنا عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان، جو اپنی آواز نیچے رکھتے ہیں، تو وہ لوگ یہی ہیں جن کے دل میں پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ اور پھر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز نہیں دی جائے، مخاطب نہیں کیا جائے، تو پھر نعرہ نہیں لگانا، اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اونچی آواز میں ان کا نام مبارک نہیں لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اونچی آواز میں نہیں لینا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کو ملنے والے تھے، کہ اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازوں پہ نہیں بلانا، بلکہ صبر کرنا ہے، دستک دینی ہے، تو پھر خود آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر زیادہ بہتر ہے۔ اور جو لوگ آپ کو اس طرح پکارتے ہیں وہ کون ہے؟ بالکل بے عقل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اور اگر اے مسلمانوں تم میں سے کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، ایسا نہ ہو کہ نہ تعلیم کسی قوم کو عذاب پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر پشیمانی کرو۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فاسق خبر آئے، کوئی بھی افواہ آئے، تو اس پہ مسلمانوں نے کان نہیں دھرنا، اس کو ایز اٹ از آگے نہیں فارورڈ کرنا، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ ابھی کوئی بات بھی آپ تک پہنچی ہے، اس کو پہلے تحقیق کریں، اس کو جانچیں، اس کے بعد آگے فارورڈ کریں۔ ہم بنا سوچے سمجھے اس بات کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بعد میں اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی ہے۔
اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تمہیں مشکل پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دی، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ نانا اور باحکمت ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر تم بہت سارے معاملات جو باتیں کرتے ہو اگر تمہاری بات مان لیں تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، تمہارے ایمان کو تمہارا محبوب بنا رکھا ہے اور تمہارے دلوں کو جو ہے ایمان سے زینت دے رکھی ہے، کفر اور نافرمانی کو تمہاری نظروں میں اللہ نے برا بنا دیا ہے، تو تم کفر اور نافرمانی سے دور رہتے ہو، پھر یہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت یافتہ۔ اور پھر آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں تو پھر کیا کرو، میل ملاپ کرا دو، ان میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، کیونکہ مسلمان آپس میں کیا ہے، دین کے حساب سے بھائی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے سے ملوا دیا کرو اور صلح کروایا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مومن عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتیں بھی بہنیں بہنیں ہیں، تو آپ کے گھروں میں جب کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو، تو پھر کیا کریں، صلح کرا دیا کریں، اللہ کا نزدیک پسندیدہ کام ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، پھر ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو، فسق کے نام ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئے سو وہی ظالم ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، مذاق نہ اڑائے کسی کا، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہوں، تو کیا ہے منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مومن کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں صلح کرانی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، یعنی کہ جبکہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ کے ہاں جو ہے ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کے حضور ہی ہوگا۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ہی برے لقب دو، یعنی کہ تانے دینے سے منع کیا گیا، ایک دوسرے پہ تانا زنی کرنے سے کہ تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارے باپ ایسا تھا، تمہارا خاندان ایسا ہے وغیرہ، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور پھر دوسرے کون سے ہیں، ایسے نام جو مذاق اڑانے کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں، وہ نام ناپسندیدہ ہوں، یعنی کہ اچھے نام کو، اچھے برے ناموں کو بگاڑ کر بولنا کہ دوسرے بندے کو برے لگیں، وہ بھی نہیں کرنا۔ اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے نام کو وہ تبدیل کرنا، ایسے نام جو صفاتی نام ہے، وہ ان ناموں میں کسی قسم کی کوئی بھی کجی اختیار کرنا، اور ان کو برا بھلا کہنا، یا ناموں کو چھوٹا کرنا، یا مذاق اڑانا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کر لو تو پھر کیا کرو، توبہ کر لو، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ کون ہے، وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور بھیدوں کو نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانا پسند کرے گا، تم کو یقیناً اسے گھن آئے گی، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، ایمان والو بدگمانی سے بچو، یعنی بدگمانی، کسی بھی گمان سے، کسی بھی طرح خود سے کوئی بات کرنے سے کہ نہیں فلاں نے یہ بات اس طرح کی ہے، یقیناً اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کی، کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی، یا مجھے کوئی مسئلہ ہے، یا میرے گھر پہ کوئی ایشو ہے، اور آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے میرے ساتھ، اور یہ جو ہے ایسا گمان کرے کہ نہیں مجھے پتا ہے اس کے دل میں برائی ہے، یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، اس طرح کے گمان نہیں کرنے، یہ گمانوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ اچھے گمان رکھیں، ایسے گمان نہ رکھیں جن کی حقیقت نہ ہو، یا تہمت یا بہتان نہ لگائیں، اچھے اچھے گمان رکھیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ فسق میں نہیں پڑنا، فسق مطلب بدگمانی میں نہیں پڑنا، بدگمانیاں کیا ہیں، گناہ ہے۔ اور پھر لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو، بھید نہ، لوگوں کی توہ میں نہ رکھو کہ کوئی خامی یا عیب معلوم مجھے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو پردہ پوشی کرو، اور نہ کہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، عیب نہیں نکالنا، توہ نہیں لگانا، اور اگر کسی کی کوئی برائی پتہ بھی چل جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے، پردہ پوشی کرنا ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، غیبت، غیبت کا مطلب ہے کہ دوسرے کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جس سے برا سمجھے،
آپ کسی کے سامنے کسی کی ایسی بات کریں جسے آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے، وہ غیبت ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اس کو سامنے اگر کہی جائے تو اس کو بری لگے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم سب میں بہتان اور غیبت جو ہے بہت عام ہے۔ کسی بھی لڑکی کو، کسی بھی فیمیل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا یا اس نے دوپٹہ ساتھ نہیں لیا تو فوراً سے کہیں گے نہیں یہ تو خراب ہے، یہ اس طرح کی ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کے گمان کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں پر، بہت غلط بات ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی غیبت کرنی چاہیے۔ غیبت یہ نہیں کہ غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے کہ غیبت وہ ہے جو کسی میں کوئی برائی ہے اور آپ کسی کی بیان کریں کسی کے سامنے، مثلا کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بہتان ہے۔ بہتان جھوٹ ہوتا ہے، غیبت سچ ہوتا ہے۔ کسی کی سچی بات، سچی برائی کسی کے سامنے کرنا وہ غیبت کہلاتا ہے، جھوٹی برائی کرنا بہتان کہلاتا ہے، لیکن دونوں ہی سے منع کیا گیا۔ اور غیبت کے کیا کہا گیا، یعنی کسی مسلمان بھائی کے سامنے کسی برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانا۔ تو مردار میرے گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے، خاص طور پہ عورتوں کی۔ تو کیا کرنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے اس سے گھن آتی ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے کہ اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اگلے دن دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم و حوا سے، اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ دوسروں کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت وہ ہے جس کا تقویٰ والا ہے، یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کو ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہو، یعنی آدم و حوا کے اولاد ہو۔ کسی کا محض خاندان نسب کی بنا پہ فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب آدم علیہ السلام سے جا کر ہی ملتا ہے۔ اور پھر بعد میں کنبے قبیلے بنائے گئے تاکہ پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم فخر کرو میں خان ہوں اور میں جو میں قریشی اور میں یہ میں وہ، اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ تم میں اپنے ذاتوں پہ فخر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم فخر کرتے رہو ذاتوں پہ، بلکہ اس لیے بتایا گیا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے یہاں برتی کا معیار خاندان، قبیلہ یا نسل و نسب نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ سب تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں معیار تقویٰ ہے، جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادے و اختیار میں ہے۔ اور یہی آیت دلیل ہے کیا کہ صرف اور صرف تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور پھر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم، آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کریں، اپنی مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اور یہی سچے اور راست گو ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مال کے ذریعے یا جان کے ذریعے، تو پھر وہ بے درے خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے یہی راست گو ہیں۔ اور پھر کیا کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر چیز سے جو آسمان و زمین میں بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اللہ یا یہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہیے کہ کیا تم بتا رہے ہو کہ کون دیندار ہے اور کون نہیں، جبکہ اللہ دلوں کی کیفیت بخوبی جانتا ہے؟ کیا وہ تمہارے ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے؟ اور اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجیے اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ کو نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم ایمان کی ہدایت کی تم راست گو ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقین مانو آسمانوں زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کرے اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر ان سے کہیے کہ مسلمان میں کا احسان نہ جتائیں، کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم مسلمان بنایا۔ اور پھر یقین مانو کہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، جو بھی تم کرے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پہ سورہ حجرات کمپلیٹ ہوتی ہے، اگلی سورہ سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف مکی سورہ 45 آیات اور 3 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف بل قرآن مجید، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ قاف بڑی شان والے قرآن کی قسم ہے۔ بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کیا انہیں اس بات میں تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس سے ایک آگاہ کرنے والا ہے؟ تو کافروں نے کہا یہ عزیز چیز ہے، لیکن جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر واپسی کیا ہے؟ بعید از عقل ہے۔ زمین جو ان میں گھٹاتی ہے ہمیں معلوم ہے، جو وہاں پر زیادت والی سب کتابیں ہیں، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ ان کے پاس آ چکی، بس وہ ایک دن جھاؤ میں پڑ گئے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ قسم ہے قرآن کی کہ انہیں تعجب ہے اہل مکہ کو کہ دوبارہ مکہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تو بڑی دور از عقل بات ہے، یہ مطلب عقل سے بہت دور بات ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے کہ جو زمین میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو زمین کم کرتی ہے جو بڑھاتی ہے، وہ سب کا سب
ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. اور پھر انسانوں کے تمام جینز، یعنی کہ انسان کا جب ریزہ کٹ دیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ جینز کس طرح سے جمع کرنی ہے. اب ہمیں پتہ ہے جینز کیا ہوتی ہے، کروموسومز کس طرح ہوتے ہیں، وہ سب جینز کو کس طرح جمع کرنا تکنیک جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے لوح محفوظ میں. تو اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا انسانوں کو. اور پھر انہوں نے کیا کیا سچی بات کو جھوٹ کہا ہے، یعنی کہ سچ بات کیا بات، یعنی کہ قرآن کو، اسلام کو اور نبوت محمدیہ کو انہوں نے سچی بات کو کیا کہا، جھوٹ کر دیا اور الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، اس میں اپنے پہاڑ ڈال دیے ہیں، اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا ہے، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے تہ دیتے خوشے ہیں بندوں کی روزی کے لیے. ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اس طرح قبروں سے نکلنا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے یہ جو کہتے ہیں ہم مر کر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کیا انہوں نے زمین آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح زمین میں طرح طرح کے پہاڑ اور ہر طرح کی نباتات اگا دی ہے. اور پھر کس طرح مردہ شہر یعنی مردہ زمین کو کس طرح پانی سے زندہ کر دیتا اللہ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کہ بندے اس سے رزق حاصل کریں. اور پھر کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، تو اس سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے جھٹلا دیا. اصحاب رس کی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور اس کا ان میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک قوم تھی جس کا ذکر سورہ بروج میں ہے. اس کی تفصیلات بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے بھی، اور ایکا والوں نے یعنی کہ حضرت شعیب کی قوم نے، اور کون سی اور ایک اور قوم تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی، سب نے پیغمبر کو جھٹلا دیا. بس میرا وعدہ ہے عذاب ان پر صادق آ گیا. کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش سے شک میں ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو اس کے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، ہم اس سے واقف ہیں. اور پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہادت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، قوم رس ہے، ان سب نے کیا کیا، پہلے انبیاء کو جھٹلایا، سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اور اس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور بہت ساری قومیں تھیں جنہوں نے کیا جھٹلایا، اللہ کے وعدے کو جھٹلا دیا. تو پھر یہاں پہ اور بہت ساری قوموں کا ذکر ہے، یعنی کہ قوم تبا ہے، قوم تبا سے مراد یمانی ہے، یمن کے رہنے والے. اور یہی لوگ جب ان کے پاس رسول آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، تکذیب کی، لوگ رسولوں کو کیا کیا، رسولوں کو انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا. ان کا اللہ کا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا، ان پر عذاب نازل ہو گیا. تو پھر کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پہلی بار تخلیق کرنے سے تھک گیا ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ تخلیق کرنا مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ بلکہ نئی پیدائش ہے، شک میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو پھر اللہ فرما رہے کہ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے دلوں میں جو بھی خیال اٹھتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. اللہ تو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ انسان جو دل میں چھپاتا ہے، دل میں مستور رکھتا ہے، اسے وہ سب اللہ جانتا ہے. بس کا ساتھ دل میں گزرنے والا خیال کوئی بھی کچھ بھی گزرتا ہے اللہ وسوسوں کو بھی جانتا ہے. تو پھر اللہ شہرت سے بھی یعنی رگے جان سے بھی کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. یہ رگ حلق کے کنارے سے انسان کے کندھے تک جاتی ہے. اس قرب سے مراد کیا ہے کہ اللہ قرب سے زیادہ، اللہ اتنا قریب ہے اپنے بندے سے. تو کس طرح یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بات اللہ سے چھپا لیں گے جبکہ اللہ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا زیادہ قریب ہے. اس میں دو مطلب نکلتے ہیں، ایک مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے، ایک مطلب جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے دور ہے اور وہ اللہ اس کے خیالات میں جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کرتے ہیں جو سوچتے ہیں اللہ سب جانتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب ہے، ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں، ہم اللہ سے جو بات کرتے ہیں، اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے اس کو. اور پھر اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور جس وقت وہ لینے کے لیے جا لیتے ہیں، ایک طرف دائیں طرف والے اور ایک بائیں طرف والا بیٹھتا ہے، اور انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے. یعنی کہ انسان جو ہے، انسان کے پاس دو نگہبان فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری تمام برائیاں اور اچھائیاں لکھ رہے ہیں. دائیں بائیں انسان جو بھی کرتا ہے، یعنی کہ انسان جو بھی کام کرنے جاتا ہے، جو کچھ بھی کرنے جاتا ہے، وہ دو جو ہیں، ایک دائیں والا ایک بائیں والا، اس کو لکھ لیتا ہے. انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ تمام کے تمام جو ہے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. نگہبان ہے، محافظ ہے، نگران ہے، انسانی قول و عمل کا انتظار کرنے والے ہیں. اور پھر
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ دو فرشتے یعنی کہ اور فرشتے ہیں جو کہ موت کے وقت انسان کی جان قبض کرنے آتے ہیں۔ اور پھر ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ اور ہر شخص اس دن اس طرح آئے گا جس تک ہمراہ ایک لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نصیح فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے الگ سا دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نصیح شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وحی بھیج چکا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، نہ ہی بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب جب سور پھونک دیا جائے گا اور انسان جو ہے وہ لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ کے سامنے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وعدے کا دن ہے۔ اور پھر ہر ایک انسان اس کا گواہی دینے والا ہوگا، یعنی کہ اس کا ہم نشین ہوگا، یا تو فرشتہ ہوگا یا پھر شیطان ہوگا یہاں پہ، تو وہ ایک بندہ ساتھ ہوگا ساتھ اس کے، جو کہ بتائے گا کہ اس نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جو کافر تھا، جو میرا نافرمان تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جو ہر کسی کو نیک کام سے خود بھی رکتا تھا، دوسروں کو بھی رکتا تھا، اللہ کی حدیں کراس کرنے والا تھا اور اللہ کی آیتوں میں شک کرنے والا تھا، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، جو شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ، اس کا ہمنشین ساتھی کہے گا شیطان کے میں نے سے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہی میں تھا۔ تو وہ آپس میں جھگڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی وعید کر چکا ہوں، میرے یہاں بات نہیں بدلتی، جو ظلم کرے گا، شرک کرے گا، اس کے لیے کیا ہے، معافی نہیں ہے کسی بھی طرح کی۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں کیا تو بھر چکی ہو، جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ ہر اس شخص کے جو رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، قلب منیب لایا ہو، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ اس میں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ دوزخ جو جس میں اور مزید آدمی بھر دیے جائیں گے، اور جنت جو ہے پرہیزگاروں کو قریب کر دی جائے گی، یہ وہ وعدہ ہوگا جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر شخص سے جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، جو پابندی کرنے والا ہے، اللہ کی احکامات کی پابندی کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، اور جو اللہ کا غائبانہ خوف رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اہل ایمان کو جنت کا مشاہدہ کرایا جائے گا، نعمتیں دکھائی جائیں گی، تو وہ کون ہوگا، جو کہ اللہ سے رجوع کرتا ہوگا، توبہ استغفار کرتا ہوگا، فوراً گناہ ہوگا تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کرے گا، خلوت میں گناہوں کو یاد کرنے والا، استغفار کرنے والا ہوگا، اور اللہ کی حقوق و نعمتوں کو یاد رکھنے والا ہوگا، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوگا، جو غائبانہ خوف رکھتا ہوگا، اللہ کو دیکھے بنا اللہ کا خوف رکھتا ہو، اور پھر قلب منیب لایا، یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، اللہ کی طرف اطاعت گزار دل لایا ہو، اللہ کے احکامات کے سر جھکانے والا دل لایا ہو۔ اور پھر کہا جائے گا تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہاں وہ بہت کچھ ہوگا، اور ساتھ میں اس سے اور زیادہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو ہے جنت کو نصیب ہوگا۔ اور پھر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ، اور اس سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان میں طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے، کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور ہر اور اس کے لیے جو ہر دل سے متوجہ کو کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو جو تم نے بنایا سب 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ بس جو یہ کہتے ہیں آپ سے صبر کیجیے، اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج غروب ہونے کے بعد بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں، اور نماز کے بعد بھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نہیں مانو گے، تم سے پہلے بہت ساری امتیں ہلاک ہو چکی، اس میں ہر شخص جس کے پاس عبرت والا دل ہے، جس کے پاس نظر ہے، جس کے پاس قلب و دماغ حاضر ہے، اس کے لیے عبرت ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کو تکان نے چھوا تک نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بنانے والا کو کوئی دقت یا مسئلہ پیش آئے؟ تو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ جو بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ ان پہ صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف کریں، یعنی تسبیح و تعریف کریں، یعنی کہ اور یا کیا کہا جا رہا ہے، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ کون سے وقت ہے یہ؟ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، اور رات کے وقت بھی، رات کے وقت یعنی کہ تہجد کے وقت، اور نماز کے بعد بھی، ہر وقت جو ہے تسبیحات کا کہا جا رہا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اللہ کی تسبیح کریں، رات کی نماز تہجد نماز پڑھیں،
اور پھر جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 79 میں کہ رات کو اٹھ کر تہجد نماز پڑھیں اور جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے. صبح شام کے اذکار کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی تسبیح کریں. اور کچھ تسبیحات وہ ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد کی ہے. وہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ صحیح ہے، دونوں میں یہ والی جو ہے تسبیحات شامل ہے. یہ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سی تسبیحات ہیں اللہ تعالیٰ کی جس میں ہم تو سنائے وہ تمام تسبیحات کر سکتے ہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور سن رکھیں جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا. جس سے تند چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے. یہ دن لوگوں کی قبروں سے نکل پڑنے کا ہے، ہم بھی زندہ کرنے والے، ہم بھی مارتے ہیں، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور ان کا جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم وہ خوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں. تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن جس دن پکارنے والا پکارے گا، ان کے سور پھونکے رہے گا اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونک رہی ہے. تو پھر ایک بہت زور کی چیخ ہو جس کے بعد لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے. تو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا، اللہ ہی دوبارہ اپنی طرف بلائے گا. اور پھر زمین پھٹ جائے گی، لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور پھر وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور جمع کرنے اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی اہل مکہ کہتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ نے جبر نہیں کرنا، آپ قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے. اور پھر جو میری وعید سے ڈرے آپ اسے ڈراتے رہیے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم نے زبردستی نہیں کرنی کسی پر. جو ڈر جائے اس کو ڈرانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، قرآن سے نصیحت کرنی ہے، ہمارا کام ہے. امت محمدیہ پہ فرض ہے، امت مسلمہ کا کام ہے، امت وسط کا کام ہے کہ اس نے ڈرانا ہے، اس نے اللہ کا قرآن سنانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، عذاب سے، جہنم سے بچانا ہے لوگوں کو، اور جنت کی بشارتیں دینی ہے، ہمارا کام ہے. تو یہ ہم نے کرتے رہنا، لیکن زبردستی نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا. یہاں پر الحمدللہ سورہ قاف کمپلیٹ ہوتی ہے. اگلی ہے سورہ زواریات. سورہ زواریات مکی سورہ ہے، اس کی 60 آیات اور 3 رکوع ہیں. وَالزَّوَارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَوَارِيَاتِ يُسْرًا. قسم ہے بکھیرنے والوں کی اڑ کر، اور پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یقین والو جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں. یعنی کہ پہلی کیا بات ہے، بکھیرنے والی کی مراد کیا ہے؟ جو مٹی کو اڑاتی ہے وبائیں جو مٹی کو اڑاتی ہے وہ. اور پھر وہ ہر بوجھ اٹھانے والا، ہر جاندار جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے. اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ حاملہ اور مادہ کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے علاوہ بادل جو ہیں، جو بادل پانی اٹھا کے چلتے ہیں، پانی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اور پھر جو بھی چوپائے حمل اٹھائے ہوئے ہیں یہ سب. اس کے بعد چلنے والی نرمی سے، یعنی کشتیاں، پانی میں چلنے والی کشتیاں جو آسانی سے چلتی ہیں. یا پھر آپ کی سواریاں، جتنی بھی سواریاں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہیں وہ تمام کی تمام سواریاں. اور پھر کام کو تقسیم کرنے والے، یعنی کہ مراد فرشتے جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں. کوئی رحمت کا فرشتہ تو کوئی عذاب کا ہے، کوئی پانی کا ہے، کوئی سختی کا ہے، کوئی ہواؤں کا فرشتہ تو کوئی موت کا ہے، کوئی حوادث کا ہے. اس طرح کوئی جو ہے وہ صرف سور پھونکنے پر مامور ہے. اس طرح سے الگ الگ فرشتے ہیں، کسی کا کام بارش برسانا ہے. تو یہ کاموں کو تقسیم کرنے والے فرشتے ہیں. اور پھر جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کے سب سچے ہیں، یعنی کہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیے ہیں وہ سب وعدے سچے ہیں. اور پھر کون سا وعدہ سچا ہے؟ قیامت کا وعدہ سچا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُونَ، اور بے شک انصاف قائم ہونے والا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُّقِ، اور قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف کرنے والی باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا ہے. اور بے دلیل باتیں کرنے والے غالب کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا. ہاں یہ وہ دن ہے کہ وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے. اپنی فطرہ پسداری کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو. اب کیا ہے کہ وہ دن انصاف والا ہے، انصاف ہوگا اس دن. اور قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یعنی کہ وہ آسمان جس پہ چاند، سورج اور ستارے ہیں، روشن ستارے، بلندی و وسعت ہے، سب چیزیں آسمان کی خوبصورتی کا باعث ہیں. اس کی آسمان کی قسم ہے. اور پھر یعنی اہل مکہ کا بھی آپس میں کسی بات پہ اختلاف نہیں ہے، وہ اتفاق نہیں ہے. وہ کیا ہے اختلاف؟ وہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کذاب ہے. اس طرح کوئی قیامت کی نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار کرتا ہے. آپس میں بھی کیا ہے، اسی بات پہ متفق نہیں ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو کوئی دلیل ہی نہیں اللہ نے دی قرآن پاک میں. اور پھر کیا ہے، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، یوم جزا یعنی قیامت کو بھولے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دن کب ہوگا. اور پھر اگر ہمارے وہ دن ہوگا جب تم آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، اس دن تو پھر تمہارا کوئی
کوئی معنی نہیں بنتا اس دن پوچھنے کا کہ تم کہاں ہوگے اور کہاں نہیں ہوگے، تم آگ میں ڈال جاؤ گے کس وجہ سے کہ جو تم فتنہ کرتے ہو، جو تم حق سے انکار کرتے ہو اور تم نے فساد برپا کرتے ہو اور کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، شک کرتے ہو، وہ تمام، اور یہی ہے جس سے تم جلدی میں جا رہے ہو۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و عیون، اور بے شک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور کیا کرتے ہیں؟ اب کیا بتایا جا رہا ہے جنت والوں کی نشانی؟ کس طرح کے ہوگا جنت والے؟ سنیے غور سے، کانوا قلیلا من اللیل وما یہجعون، اور وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور اپنے مال میں سے مانگنے والوں کو، سوال سے بچنے والوں کو حق دیا کرتے تھے۔ یقین والوں کی زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب ان کی کیا نشانیاں ہیں جو جنت والے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ کون ہوں گے؟ محسنین ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، احسان کے درجے پر، لوگوں پہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے ہوں گے، بہترین طریقے سے نیکی کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ رات کو کم سونے والے ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ وہ تہجد میں استغفار کرنے والے ہوں گے۔ مطلب رات کو کم سونے کا مطلب ہے کہ رات کو یہ نہیں کہ رات کو دیکھ کے موبائل دیکھنا ہے جاگ کر، رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کی حمد و تسبیح کرنے والے ہوں گے۔ پھر تہجد کے وقت کیا کرتے ہوں گے؟ سحری کے وقت استغفار کرتے ہوں گے۔ اور پھر جو مانگنے آئیں گے، اللہ نے ان کو مال دیا، ان مال میں سے وہ مال میں سے خرچ کریں گے، اور پھر حق کرنے، جن کا حق ہے مال میں سے، یعنی کہ والدین، رشتے دار، یتیم، مساکین، سب کو ان کا حق دیں گے۔ اور یقین والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جو یقین رکھتا ہے اس سے اللہ نے بہت ساری نشانیاں بنا دی ہیں، اور خود ہماری ذات بھی نشانی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، کس طرح کی آنکھیں ہیں، کس طرح کے ناک، کس طرح کی ہونٹ، کس طرح کی شکلیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف، کس طرح کے بال بنائے ہیں۔ پھر یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، پھر اندرونی ہمارے جو سسٹمز ہیں جسم کے، وہ کس طرح بنائے ہیں، ہمارا ہارٹ کس طرح چلتا ہے، گردے کس طرح کام کرتے ہیں، لنگس کس طرح کام کرتے ہیں، معدہ کس طرح کام کرتا ہے، ہر بندہ، ہر چیز، ہر آرگن اپنا کام کر رہا ہے الگ الگ، ہمیں پتہ ہی نہیں اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان جو ذات ہے خود ایک معجزہ ہے۔ پھر کس طرح انسان پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، کس طرح اس کا ناک نقشہ بنتا ہے، کس طرح پورا انسان بنتا ہے، کس طرح باہر آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اگر سمجھنے والے سمجھے تو۔ اور پھر جو تمہاری روزی تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، جو روزی اور وعدہ جو ہے وہ سب آسمان میں، کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بھی روزی، جو بھی رزق ہوگا آسمان سے ہوگا، یعنی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے ہمارا رزق پیدا ہوتا ہے، جنت و دوزخ بھی، ثواب و عقاب بھی آسمانوں میں جن کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور تمام کے تمام رزق جو تمہیں رزق دیا جائے گا وہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ، اور آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، بالکل برحق ہے ایسا کہ جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین، یہ کیا تمہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے، قیامت برحق ہے، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو نا ایسے ہی قیامت برحق ہے، اور قیامت ضرور آئے گی۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب میں سلام کہا، اور کہا یہ لوگ تو اجنبی ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور بھنا ہوا بچڑا لے آیا، اور پھر اس سے ان کے پاس رکھا اور کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، اور پھر وہ دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، انہوں نے اس کو ایک علم والی لڑکی کی بشارت دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ،